آج 15ویں شب اور کل کا دن حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں نواسوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، چاہے وہ حضرت سیدنا حسن ہو یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار فرماتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے، اور بہت ساری روایت ایسی ہیں کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے جو ہے وہ اچھا سلوک کیا اسے مجھ سے اچھا سلوک کیا، جس نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا اسے میرے ساتھ کوئی معاملہ کیا۔ تو یہ مختلف روایات اور مختلف چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کو گھٹی بھی دی، یعنی وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی میٹھی چیز کھلانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس گھٹی کا کہتے ہیں کہ اثر ہوتا ہے، کسی نیک بندے سے گھٹی دلائی جائے تو تاکہ اس کا اثر جو ہے وہ قائم رہے اور موجود رہے۔ تو یوں ہوتا ہے، اب اندازہ کیجئے کہ وہ ہستی کہ جنہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھٹی دی ہو، یعنی حضور نے کھجور اپنے منہ میں چبا کر ان کے منہ میں ڈالی، تو حضور کا لعاب دہن یہاں پہنچا، تو دیکھیے برکت کیسی ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کا عقیقہ بھی فرمایا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ان کا نام حسن رکھیں، اور جب دوسرے صاحبزادے کی ولادت ہوئی تھی تو کہا ان کا نام حسین رکھیں۔ تو یہ شبیر و شبر نام تھے، تو ان کا جو اس وقت ترجمہ عربی میں ہوا وہ حسن اور حسین ہوا۔ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی یعنی حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ حضرت سیدتنا زینب یہ بڑی ہیں، حضرت رقیہ ہیں، اس کے بعد ام کلثوم ہیں، اور سب سے چھوٹی پیاری لاڈلی شہزادی اور فضیلتوں میں سب سے زیادہ شہزادی جنہیں حضور نے سیدۃ النساء العالمین فرمایا، وہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بڑی محبت فرمائی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے چال میں، ڈھال میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، نشست و برخاست میں حضور سے زیادہ مشابہت جتنی ان کی تھی اس سے زیادہ کسی اور کو مشابہ نہیں دیکھا، یعنی حضور کا بالکل پرتاؤ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، آنے میں، جانے میں، گفتگو میں، بات چیت میں، یعنی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن تھا وہ سارے کا سارا کہاں منتقل ہوا؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں۔ اب جب حسن وہاں منتقل ہوا تو ظاہر ہے کہ اس حسن پر تو پردے ہیں، ظاہر ہے کہ خاتون کا پردہ، تو ظاہر وہ حسن ظاہر کیسے ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اس حسن کو ظاہر کرنے کا، تو 2 صاحبزادے ہوئے، تیسرے بیٹے بھی ہوئے حضرت محسن جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن 2 صاحبزادے جو بڑے ہوئے اور آگے چلے، جن کو حضور نے اپنے کندھوں پر بھی بٹھایا، اپنی گود میں بھی اٹھایا، اپنی پشت پہ بھی بٹھایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے دوران بھی انہیں اپنی گود میں بٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ تو یہ جو ساری فضیلتیں اور برکتیں ہیں سوائے ان 2 کے کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ حسن جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں منتقل ہوا تھا، اب وہ حسن تقسیم ہوا ان دونوں صاحبزادوں میں۔ تو حسن اور حسین ان کا اگر مادہ آپ دیکھیں گے تو حسن ہے، حاسین اور نون، حسن سے ہی حسن بنا، حسن سے ہی حسین بنا۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب وہ حسن منتقل ہوا حضور سے حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف اور وہاں سے ان دونوں شہزادوں کی طرف، تو جب وہ حسن باہر نکلا اور آشکار ہوا تو کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناف تک یہ حضور کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مشابہ تھے، یعنی جو حسن وہاں منتقل ہوا تھا وہ اب یہاں پر آیا، اور وہ حسن کس طرح آشکار ہوا جو ابھی یہ شعر پڑھا گیا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرت بی فاطمہ کا رقب جو ہے وہ زہرا ہے، زہرا کہا جاتا ہے اس کلی کو جو ابھی پھول نہیں بنی، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، ابھی پھول نہیں بنی، اور کلی کا جو یعنی پھول کا جو حسن ہے وہ کلی کے اندر سمٹا ہوا ہے، پھول کا حسن کلی کے اندر سمٹا ہوا ہے،
جب وہ پھول بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو یہ حضرات حسن کریمین کی طرف یہ حسن جو منتقل ہوا۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر حضرت بی بی فاطمہ حضور کی خدمت میں آئی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہا تھا یا رسول اللہ میرے دونوں بچوں کو کچھ عطا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا بڑے کے لیے میری طرف سے حلم ہے، حلم کہتے ہیں برداشت کو، اور میری طرف سے حلم ہے بڑے کے لیے، اور چھوٹے کے لیے میری شجاعت و بہادری ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جب حلم کی بات ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بہت زیادہ ہے، اور برداشت کب ختم ہوتی ہے کہ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے، انسان کے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے، صبر اس کے اندر سے چلا جاتا ہے، اس کے اندر سے جو ہے وہ برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو وہ پھر عدم برداشت کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ قربان جائیے ان شہزادوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب ان کو یہ بات عطا فرمائی، ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، حضرت امام حسن آئے، چھوٹے ہیں بچپن میں آئے، حضور نے گود میں لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں حضور، اور واعظ فرماتے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا، حضور ان کو نواسا نہیں کہتے تھے، بیٹا کہتے تھے، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اہل بیت کے ذکر پر چہروں پہ تازگی ہونی چاہیے، خوش ہونے چاہیے چہرے، اور یہ تو وہ دن ہے کہ جب حضور خوش ہو گئے تھے، حضور کے گھر میں خوشی آ گئی تھی۔ دیکھیے اپنی اولاد ہونا بڑی بات ہے، لیکن اولاد کی اولاد ہونا ہی اس سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ کل ہمارے دوست تھے، ان کے ماشاءاللہ صاحبزادی کے گھر جو ہے وہ بیٹی کی ولادت ہوئی، تو میں نے ان کو فون کیا سحری کے وقت، میں نے انہیں مبارکباد دی، میں نے کہا مبارک ہو کہ آپ نانا بن گئے ہیں اب، کیونکہ نانا بننا یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ کس طرح سردار ہے؟ فرمایا کہ مسلمانوں کے دو گروہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو گروہ آمنے سامنے آ جائیں گے، ان میں لڑائی ہو رہی ہوگی، میرا یہ بیٹا آگے بڑھے گا اور آگے بڑھ کے دونوں میں صلح کروا دے گا، قتل و غارت گیری بند ہو جائے گی، خون ریزی بند ہو جائے گی، جھگڑا بند ہو جائے گا، فتنہ و فساد بند ہو جائے گا۔ یہ وہی بند کر سکتے ہیں جو سردار ہو، یہ وہی بند کر سکتا ہے جسے اتنی طاقت ہو کہ دونوں گروہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو۔ اب مسلمانوں کے اندر انتشار ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو وہ وقت تھا 18 ذی الحجہ۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جب مدینہ منورہ سے لوگ نکل گئے تھے باہر مکہ مکرمہ کی طرف حج کرنے کے لیے، دائرے کے 9 سے لے کر یعنی 8 سے لے کر 13 تک حج کے ارکان ہوتے ہیں، اور انہی دنوں کے اندر جو ہے وہ باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور 40 دن آپ کو بھوکا پیاسا رکھا۔ آج ہم کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، دائرے کے ایک ظلم ہوا، ستم ہوا، 3 دن کی بھوک و پیاس، ننھے بچوں کو شہید کرنا اور سارا معاملہ جو واقع کربلا بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن مظلوم مدینہ اگر کوئی ہے تو حضرت عثمان غنی ہے، جنہیں 40 دن ان کے گھر میں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، نہ کھانا اندر گیا نہ پانی اندر گیا، اور 40 دن آپ بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد بالآخر آپ کو جب وہاں پہ شہید کر دیا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت نشین ہوئے امیر المومنین میں مسلمانوں کے۔ تو مسلمانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں نا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ مجھے ثبوت دیجئے۔ انہیں کہا بھی آپ انکوائری کریں، آپ نے فرمایا کہ ہم نے معلومات دی، لیکن ان کا قتل کرنے کا جرم یہ ثابت نہیں ہوتا ان پر۔ تو یوں مطلب اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام کی طرف تھے، تو آپ کا تقاضا تھا بہت زیادہ کہ مدینہ منورہ میں ایک خلیفہ راشد کو شہید کیا گیا۔ پہلے حضرت عمر فاروق اعظم کو شہید کیا گیا نماز کی حالت میں، اس کے بعد عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ اے علی، اگر ہم نے اس پر بند نہ باندھا تو ایسا نہ خدا نخواستہ لوگ آپ کو شہید کر دیں، ہمیں اس پر کام کرنا پڑے گا۔ جو ہمارے اندر لوگ موجود ہیں اور لوگوں کے ساتھ ان کے رواسم ایسے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کے ساتھ تو ملتے ہیں لیکن دیگر لوگوں کے ساتھ رواسم ان کے ایسے ہیں کہ جو سازش کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، تو لہذا اس پر جو ہے ہمیں کام کرنا چاہیے۔
لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں کوئی خون ریزی نہ ہو، کس کا خون نہ بہا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ مدینہ سے کہاں منتقل فرما دیا؟ کوفے میں، اور کوفہ شہر یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد فرمایا تھا۔ جب مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہو گئی تھی تو آپ نے پھر لوگوں کو وہاں پر، جب کوفے کے لوگ مسلمان ہوئے، آپ نے پورا شہر آباد فرما کر وہاں پر درس گاہیں اور سارے معاملات وہاں بنا دیے تھے۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہاں سے دارالخلافہ کو منتقل فرماتے ہیں، کہاں پر؟ شہر کوفہ کی طرف۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں بھی ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مسلمانوں کے دشمن تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، تو وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات پہنچائی، خطوط روانہ کیے۔ یہ لوگ بعض اوقات بیچ میں گڑبڑیں کرتے ہیں بہت زیادہ، آپ نے بار بار خطوط روانہ کیے، بار بار جو ہے وہ آپ نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، اب آپ یہاں تشریف لے آئے نا، لہذا اب مدینہ منورہ میں جو لوگ موجود ہیں اور جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں ان کی آپ انکوائری کریں، اور یہی لوگ تو حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے ہیں۔ تو کچھ قرائن تھے، ظاہر ہے کہ شک و شبہ تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف یہ تھا کہ جب تک کوئی واضح طور پر میرے سامنے کسی کے لیے کوئی بات نہ آ جائے میں اس وقت تک کسی کو قید میں نہیں ڈالوں گا، کسی پر مقدمہ دائر نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو دونوں طرف بات درست تھی، کوئی اس میں نہیں تھی، نہ کوئی ایسی بات تھی کہ جو خدا نخواستہ جو ہے وہ جھگڑے کی بات ہو۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم امیر المومنین کے پاس جا کر بات کرتے ہیں کہ کیوں ایسا کر رہے ہو، ان لوگوں کو کیوں رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ۔ تو یہ اختلافات جب بڑھے، یہ اختلاف مجھے بتائیے کوئی ذاتی اختلاف تھے؟ مجھے بتائیے، آواز سے بولیے ذرا، کوئی ذاتی؟ یہ باتیں میں کھول کے بیان کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ آج لوگ ان کو پتہ نہیں کس انداز سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو بڑی تحقیق کے ساتھ یہ ساری باتیں عرض کر رہا ہوں، بڑی تحقیق کے ساتھ، تاکہ ذہن کلیئر ہو جائے اور کسی بھی قسم کی کوئی بدگمانی کسی بھی صحابی رسول کے لیے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو افراد تھے انہوں نے کہا کہ ہم امیر المومنین کے پاس جاتے ہیں، تو وہ حضرت علی کے پاس اور آ کر بات چیت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہی جواب دیا جو وہ دیتے آ رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اگر آپ جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں کریں تو ہم خود آ کر ان سے قتال کریں گے، پھر ہم خود ان کو آ کر ماریں گے۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی یہ ذمہ داری تھی کہ رعایا کی حفاظت کریں، ویسے ایک ذمہ دار کے، ویسے امیر المومنین کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ یہاں پر کوئی لشکر لے کر کے آئیں گے تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ آپ سے مقابلہ کریں گے، پھر آپ ثبوت دیجیے، بات چیت کیجیے۔ تو یوں مطلب یہ ہے وہ ہوا۔ اچھا، بات چیت ابھی چل رہی ہے، درمیان سے ایک اور گروہ نکل آیا، اصل معاملہ یہاں خراب ہوا کر، بات چیت چل رہی ہے دونوں طرف، درمیان سے ایک گروہ نکل آیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم خود ان سے انتقام لیتے ہیں، ہم خود ان سے قصاص لیتے ہیں، جب یہ ساری باتیں ہوئی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر آپ قصاص لینے کے لیے آئیں گے، چونکہ آپ کو حق نہیں ہے قصاص کا، امارت اس وقت ہمارے پاس ہے تو ہم فیصلہ کریں گے، آپ کو حق نہیں کہ آپ اس طرح سے کریں آ کر۔ جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا درمیان سے ایک گروہ نکلا، وہ گروہ تھا باغی گروہ، جو نہ حضرت امیر معاویہ کو مانتا تھا نہ حضرت علی کو مانتا تھا۔ انہوں نے کہا موقع اچھا ہے مسلمانوں میں فتنہ ڈالنے کا، تو وہ تلواریں لے کر کے آگے۔ حضرت امیر معاویہ بھی ملک شام میں موجود ہے، حضرت علی جو ہے کوفے کے اندر موجود ہے، مسلمان دونوں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ وہ گروہ بیچ سے نکلا اور جو ہے وہ فیہ باغیہ کے الفاظ جو ہے وہ کتابوں کے اندر لکھے ہیں کہ وہ گروہ وہ تھا جس سے کہا کہ نہ ہم حضرت علی کی مانیں گے نہ امیر معاویہ کی مانیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم خود اب ان سے بدلہ لیں گے۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ منافق لوگ تھے، مسلمان بظاہر تھے کلمہ پڑھنے والے مگر منافق لوگ تھے۔ تو وہ گروہ جب نکلا تو خون ریزی شروع ہوئی، آپس میں جھگڑا شروع ہوا۔ تو ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ حضرت امیر معاویہ کے لوگ ہیں یہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا حضرت علی کے لوگ ہیں یہ، تو یوں غلط فہمی ہو گئی آپس میں۔ ایسا ہوتا ہے نا بیچ میں، وہ جو آج کل آپ سیاسی ماحول سے آج کل جو ماحول چل رہا ہے سمجھ جائیں گے بہت اچھی طرح سے کہ ایک طرف حکومت ہے ایک طرف اپوزیشن ہے، بیچ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں آگ لگانے والے۔ اور ہمارا ISPR بھی کہتی ہے، ہماری افواج پاکستان بھی کہتی ہے کہ یہ کیا سازش نہیں ہوئی بلکہ مداخلت ہوئی ہے۔ تو چلیے لفظوں کا ہیر پھیر ہے، مداخلت ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کو مداخلت کہے یا سازش کہے، کچھ نہ کچھ بہرحال معاملہ ایسا ہوا کہ وہ غلط فہمیاں جو ہے دونوں طرف جنم لے گئی، اور یہ پھر سارا معاملہ یہاں تک آگے بڑھا۔
اس سے اندازہ لگائیے کہ جب غلط فہمی مسلمانوں میں جنم لیتی ہے اور ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا جاتا ہے، یعنی ایک وہ اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ ہم درست ہیں، ہم بات جو کریں وہ درست ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں ہم درست ہیں، تو بیچ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں فائدہ اٹھا کر لڑنے لڑانے کا کوئی نہ کوئی وہ کام کر لیتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھیے کہ گزشتہ دنوں یعنی گزشتہ سالوں میں اللہ کا شکر اس وقت تو امن ہے پورے ملک کے اندر، ورنہ دنیا بھر میں لوگوں نے داڑیاں رکھی، لوگوں نے امامے باندھے، لوگوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے بم باندھ کر لوگوں میں گھس گئے۔ تو علماء نے اس وقت کیا کہا؟ دنیا بھر سے لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے، یہ کوئی مطلب جو ہے وہ اسلام اس طرح کی دہشت گردی کا تعلیم دے گا آپ کو۔ تو یہ ہوتا ہے بیچ میں، پھر جب پکڑے گئے تو ڈائریکٹ آپریشن ان کو مارا گیا، تو پھر بہت ساری داستانیں کھلی کہ ان کا تعلق تو بہت ساری ایسی ایجنسی سے تھا کہ جو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں پچھلے کوئی 15-20 سال کی، یعنی جب افغانستان پہ حملہ ہوا تو اس وقت سے لے کر آپ 2017-18 تک کا اگر پڑھ لیں پورے، اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں، آرٹیکل لکھے گئے پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ باقاعدہ بیرونی فنڈنگ کے ذریعے اس ملک کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو اس اعتبار سے تیار کیا گیا کہ وہ خود کو حملے کریں، یہ کریں وہ کریں وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ کس نام پہ ہوئی بولیے؟ اسلام کے نام پر۔ تو کیا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے ہمیں؟ بولیے۔ لیکن کرنے والے کون تھے؟ کیا مسلمان تھے کرنے والے؟ نہیں، کبھی کوئی بندہ جو ہے مطلب سامنے آ جاتا، کبھی کوئی سامنے آ جاتا تھا، اور ان کے پاس فنڈ کہاں سے آ رہے ہیں، ان کے پاس جو اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، ان کے پاس یہ افراد کہاں سے آ رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں کھلتی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ دہشت گرد کا نہ کوئی مسلک ہوتا ہے نہ کوئی مذہب ہوتا ہے۔ دہشت گرد کا نہ کوئی بولیے مسلک ہوتا ہے نہ کوئی مذہب ہوتا ہے۔ وہ مسجد میں آ کے بھی پھٹ جائے گا، امام بارگاہ میں بھی پھٹ جائے گا، مندر میں آ کے پھٹ جائے گا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اسے دہشت گردی پھیلانی ہوتی ہے۔ وہ مزار پہ بھی جا کے پھٹ جائے گا، بازار میں جا کے بھی پھٹ جائے گا، اور ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، اسی ملک کے اندر دیکھی ہم نے۔ نہ بازار کا پاس ہے، نہ مسجد کا پاس ہے، نہ نمازیوں کا پاس ہے، نہ جلوس کا پاس ہے، نہ جناب بازار کا پاس ہے، نہ عورتیں نہ بچے، کوئی بھی نہیں۔ سب کو جو ہے مطلب وہ ایک ہی رائے، کیونکہ ان کو دہشت گردی کرنی ہے، اور یہ تصور ہوتا ہے گویا کہ جتنے لوگ آپ ماریں گے اور آپ کے لیے جو ہے مطلب اتنے زیادہ انعامات اور ساری چیزیں، تو ظاہر ہے کہ ایسا نہ اسلام میں کوئی تصور ہے نہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہوا، تو پھر یہ سارا معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب کوفے میں تشریف فرما ہے اور آپ اپنی پوری زندگی کے دن گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو ایک اس شخص نے کہ جس کو خاتون نے نکاح کا پیغام دیا، اور اس بدبخت نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر میں آتے ہوئے شہید کیا۔ اور رمضان کے دن ہے، کہا جاتا ہے کہ 17 رمضان کو آپ پر حملہ ہوا، بعض روایت میں 18 رمضان کو حملہ ہوا، اور اس کے 2 یا 3 دن کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ 21 تاریخ پر جو ہے وہ لوگوں کا اتفاق ہو گیا، ورنہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ 15 کو حملہ ہوا اور 17 کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن تاریخ کا اختلاف تو بہرحال وہ رہتا ہے، لیکن 21 پر جو مسلمان اس سب متفق ہوئے کہ 21 تاریخ کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بولیے شہید کیا گیا۔ اب آپ کی شہادت کے بعد کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، کہ یہ بیچ کے جو گروہ تھا اس نے ہمارے درمیان لڑائی کروائی، لیکن اس سازش میں کامیاب ہو گئے کہ جس سازش کا ہم ذکر کرتے رہے ابھی تک کہ امیر المومنین آپ ان لوگوں کو پکڑیں۔ انہی لوگوں نے گٹھ جوڑ کر کے حضرت عمر فاروق اعظم کو مدینے میں شہید کر دیا، انہی لوگوں نے گٹھ جوڑ کر کے دشمنوں سے حضرت عثمان غنی کو 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کے مدینے میں شہید کر دیا، آپ کو بھی شہید کر دیں گے۔ وہ بات حضرت امیر معاویہ کی سچ ہو گئی۔ تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا کہ اب اس مسئلے کو حل کریں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد خلافت میں متمکن ہوئے تو سب پوزیشن یہ تھی کہ بہت زیادہ معاملات مسلمانوں میں خراب ہو چکے تھے۔ 6 ماہ آپ کی مدت خلافت ہے، خلافت راشدہ 30 سال ہے کل، یعنی جو ابتداء خلافت راشدہ کے تھے 30 سال، وہ 30 سال حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل ہوئے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے خلیفہ راشد 4 ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، 4۔
علماء نے لکھا کہ پانچویں جو یہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے تھے نا، یہ بھی حضرت علی ہی کی خلافت کا تسلسل تھا، الگ سے آپ کے خلیفہ مقرر نہیں ہوئے تھے، اسی لیے آپ کو الگ سے خلفاء میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ کو شمار کر لیں تو خلفائے اربعہ نہیں ہوں گے بلکہ خلفائے خامسہ ہو جائیں گے، پھر خلفائے خمسہ ہو جائیں گے، 5 خلفاء ہو جائیں گے پھر۔ تو یوں چونکہ تسلسل حضرت علی کی خلافت کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لہٰذا 6 ماہ جب پورے ہوئے تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ سارے معاملات جو جھگڑا اور یہ ساری چیزیں ہیں، چونکہ آپ ایک عرصے سے ملک کے شام اور اطراف میں جنگ جہاد اور گورنر حضرت عمر فاروق اعظم کے دور سے آپ وہاں پر تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور گزرا تھا، عثمان غنی کا 12 سالہ دور گزرا، تو حضرت امیر معاویہ کو تجربہ بہت زیادہ اس طرف ہو گیا تھا۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضور کی جو بشارت تھی اس کو مکمل فرمایا، جو حضور نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا سردار ہے۔ جب مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں آمنے سامنے آ جائیں گے، ان میں خون ریزی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، میرا یہ بیٹا آگے بڑھے گا، دونوں میں صلح کروا دے گا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت آپ کے حوالے کی اور کہا کہ یہ خلافت آپ کے حوالے، کیونکہ خلافت 30 سال میں مکمل ہو گئی تھی، لہذا عمارت شروع ہو گئی، بادشاہت کا جو تصور تھا وہ شروع ہو گئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارے معاملات کیے۔ پھر ایگریمنٹ سائن ہوا باقاعدہ، یہ لوگ نا 2 نمبریاں کرتے ہیں بیچ میں، ایگریمنٹ سائن ہوا، معاہدہ لکھا گیا باقاعدہ، اس میں یہ لکھا تھا کہ تمام معاملات آپ کی سپرد ہیں وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں کرتے کرتے، اور اس کے بعد آخر میں لکھا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامزد کیے گئے ہیں، لکھا ہوا تھا تحریر کے اندر باقاعدہ۔ پھر یہ بھی ہوا کہ اہل بیت اطہار کے لیے اتنا مال ہر سال جو ہے پیش کیا جائے گا، تو یوں یہ سلسلہ سارا جو ہے وہ چلتا رہا۔ لیکن غلط فہمی کہاں پر آ گئی؟ غلط فہمی وہاں پر آ گئی کہ جب یہ صلح ہو گئی تو بیچ کا گروہ ہی نکل آیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس فیصلے کو نہیں مانتے، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا، حکم کس کا مانیں گے؟ اللہ کا حکم ہوگا، ہم تو کسی کا حکم نہیں مانیں گے، ہم کیوں کسی کو فیصلہ کرنے والا بنائیں؟ تو لہذا پھر اس کے خلاف جو ہے یوں سمجھے کہ اس دور میں آپریشن ہوا اور ان کو پھر تحس نحس کیا گیا۔ تو یہ سارا معاملہ یہاں 2-3 باتیں بڑی اہمیت کی ہیں، جو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی میں سے حق پہ کون تھا؟ تو حق پر حضرت علی تھے۔ حق پر کون؟ بولیے، آواز سے بولے۔ حضرت علی ہی حق پر تھے، یہ موقف اہل سنت کا۔ حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے اس وقت، کیونکہ جو انہوں نے انداز اختیار کیا وہ انداز انہیں زیب نہیں دیتا تھا، لیکن مطالبہ جائز تھا کہ ناجائز تھا؟ بولیے، مطالبہ درست تھا، مطالبہ درست تھا۔ جن خدشات کا اظہار انہوں نے کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہی معاملات سے گزرنا پڑا اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ پھر دیکھیے، جب کوئی پلاننگ کی جاتی ہے نا، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے، استعمال کس کو کرنا ہے، سامنے کس کو لے کر کے آ رہے ہیں، پھر وہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے۔ جب سازش یا مداخلت جو بھی کہیے، پلاننگ کہیے، ٹارگٹ تک پہنچنا مقصود ہوتا ہے۔ تو وہی ہوا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خدشات تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ جب صلح ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس صلح کو نہیں مانتے۔ تو بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ سے یوں تعلق رہا کہ ہر سال ملاقاتیں ہوتی تھیں، حج کے موقع پہ تشریف لاتے تھے، امام حسن خطبہ ارشاد فرماتے تھے، امیر معاویہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ بعض لوگوں نے یہاں پہ کہنا شروع کر دیا کہ محراب و ممبر سے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اہل بیت کو گالیاں مت کی جائیں، الاعوذ باللہ تعالیٰ۔ صحابی رسول سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ حضور کے آل کے لیے حکم صادر کریں گے؟ تصور کیجئے، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اور مسلمان تو مجاہدین اسلام صحابہ کرام، کیا وہ حضرت امیر معاویہ کی بات مان کر اہل بیت کو گالیاں بکنا شروع کر دیں گے؟ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ بدبختی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اس طرح کی بکواس کتابوں میں لکھی اور لوگوں کے سامنے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ 2 مسلمان گروہ ہوں گے، بولیے، جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہیں وہ بھی مسلمان، جو حضرت علی کے ساتھ ہیں وہ بھی مسلمان۔ جب دونوں مسلمان ہیں تو بتائیے کہ باغی گروہ کہاں سے آ گیا؟ پھر اس کا مطلب ہے جو حضرت علی کے ساتھ ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہیں وہ بھی کیا بولیے مسلمان ہیں۔ جو باغی گروہ تھا وہ کافر تھا، جسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کیا۔
اور اسی گروہ نے مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالا اور اسی گروہ نے مسلمانوں کے درمیان بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی. تو لہذا عقائد کے معاملے میں اہل سنت کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، بولیے صحابی رسول ہیں، اور آخری وقت تک ان کا صحابی ہونا ثابت ہے. آخری وقت تک ان کا صحابی ہونا ثابت ہے. لہٰذا اب اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ بھائی یزید نے اہل بیت پر ظلم کیا تھا تو بیٹے کی وجہ سے باپ کو نہیں کہا جائے گا کچھ بھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر ایسا کچھ معاملہ جو ہے وہ نہیں تھا. بعد میں وہ تخت نشین ہوا اور اس نے ساری باتیں کی جو کچھ بھی تھا. اگر بیٹی کی وجہ سے باپ کا معاملہ ہے تو یزید کا بیٹا جو تھا اس کا نام بھی معاویہ تھا. اس نے تو خلافت لینے سے انکار کر دیا، کہا نہیں اہل بیت پر ظلم، میں لینے نہیں چاہتا خلافت، یہ حکومت لینے نہیں چاہتا میں یزید کے مرنے کے بعد. تو اس نے کہا میں نہیں بیٹھنا چاہتا یہاں پر. اور علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا مقام ولایت عطا فرمایا تھا. تو آپ بتائیے باپ کی وجہ سے اگر بیٹے کو ملامت کی جائے یا بیٹے کی وجہ سے باپ کو کی جائے تو بتائیے حضرت امیر معاویہ اور آپ کے پوتے، آپ بتائیے ان دونوں کے جو تعلق ہے اس کو آپ کہاں لے کر کے جائیں گے؟ یزید نے جو کیا وہ فسق و فجور میں مبتلا تھا، جو کچھ کیا اس نے غلط کیا. اور ہم ایک بات یہ بار بار عرض کرتے ہیں کہ دل میں یا تو اہل بیت کو بٹھا لیجئے یا یزید کو بٹھا لیجئے، دونوں میں سے ایک ہی دل میں آ سکتا ہے. جو بات بھی ہے وہ کھل کے بات کیجئے. میدان میں آئے ہو تو اب کھل کے بات ہو. ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ کھل کے بات کرو، بتاؤ ذرا کھل کر. اہل بیت اطہار پہ جو ظلم و ستم وہ کیسے بول سکتے ہیں؟ ہمارے علماء نے ایک لائن جو ہے بتا دی ہمیں، وہ لائن ہمارا عقیدہ ہے. وہ لائن یاد کر لیجئے زندگی بھر، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی. فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن نے صلح فرما لی. ایسے ہی طرح کیا ہو گیا؟ بولیے صلح کا معاملہ ہو گیا. فرمایا کہ جس امیر معاویہ سے حضرت امام حسن نے صلح کر لی اس سے ہماری جنگ نہیں ہے، ان سے ہماری جنگ نہیں ہے. اور جس حسین نے یزید سے جنگ کی ہے اس سے ہماری صلح نہیں ہو سکتی. یہ عقیدہ ہے ہمارا. بس یہ دلائل، براہین، واقعات یہ سب اپنے مقام پر، لیکن جو میں نے آپ کو خلاصتاً یہ بات عرض کی ہے بالکل اپنے ذہن نشین کر لیجئے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور آج کی رات وہ ہے، یعنی کل کا دن 15 رمضان مبارک، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ولادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے اور اہل بیت اطہار کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پہ دنیا سے گیا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ کوئی شخص کعبے کا طواف کرے، کعبے کے غلاف کو پڑھ گل گلا کر دعائیں مانگے، لیکن اہل بیت سے بغض رکھے، فرمایا کہ اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اچھی موت نہیں مرے گا. تو لہٰذا حضور کے صحابہ اور اہل بیت ان کے بارے میں کوئی بھی ہلکا لفظ کہنا یا ہلکا گمان کرنا یہ بندے کے ایمان کو برباد کرنے والا ہے. اور چاہے ازواج مطہرات ہو، چاہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو، چاہے حضرت اہل بیت اطہار ہو یا تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہو. دیکھیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا حضرت وحشی نے، اور ہندہ جو ابو سفیان کی زوجہ تھی انہوں نے سینہ چاک کیا اور کلیجہ نکالا اور اس کا حال بنا کے گلے کے اندر ڈالا. فتح مکہ کے موقع پہ ان دونوں نے ایمان قبول کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے ایمان کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ جو تم نے کیا وہ اچھا نہیں کیا. چچا سے بڑا پیار تھا، جو تم نے کیا اچھا نہیں کیا، لیکن میں نے تمہارے ایمان کو قبول کیا، تمہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے. جب حضور اتنا درگزر فرمائے تو بعد میں آنے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کے بارے میں کوئی کلام کرے. اور حضرت وحشی نے چونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، حضور نے اتنی بات فرمائی تھی، فرمایا تھا وحشی میرے سامنے مت آیا کرو، تم سامنے آتے ہو تو مجھے چچا یاد آ جاتے. ایمان قبول ہے، معافی مل گئی ہے، لیکن جب تم آتے ہو میرا زخم تازہ ہو جاتا ہے. تو وہ حضور سے تھوڑا منہ چھپا کے دور دور رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اور بڑا کام لیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ بہت بڑی فوج لے کر کے آ گیا تھا. میرے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج اپنی بھیجی اور سارا معاملہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت وحشی سے وہ کام لیا کہ جو بڑے بڑے صحابہ نہ کر سکے
آپ آگے بڑھے اور آپ نے اپنی تلوار سے اس بدبخت کو، اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو اپنی تلوار سے واصل جہنم کیا۔ اور آپ یہ کہا کرتے تھے کہ دور جاہلیت میں، دور کفر میں میں نے اسلام کی عظیم ترین ہستی کو شہید کیا، اور دور اسلام میں میں نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا سر کاٹ کر گویا کہ اس کا کفارہ ادا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جو چاہے کام لے لے۔ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، بولیے حضور کا ہر صحابی نبی، یہ بالکل ذہن کے اندر ہمارے ہونا چاہیے۔ جس پر صحابیت کا اطلاق ہے وہ جنتی ہے، ان کے بارے میں کوئی برا لفظ کبھی بھی نہیں کہا جائے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی یا سبقت لسانی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔